رشتوں کے لیکچر نمبر 25 کے ساتھ عزیز طلبہ، جیسے کہ ہمارا جو سبق ہے وہ چل رہا تھا تنظیم شہر دفاع کی معاشرتی خدمات۔ اس کے ہم جو ہے وہ مشق کا حصہ مکمل کر رہے ہیں۔ تو آج جو ہے ہم اس میں سوال نمبر 3 جو ہے الفاظ و محاورات اور ان کے جملوں میں استعمال جو ہے وہ مکمل کریں گے۔ تو یہ ہم اس کے جواب کی طرف آتے ہیں۔ پہلا آپ الفاظ و محاورات میں پہلا لفظ دیکھیں گے متوقع، معنی کیا ہے؟ امید کے مطابق۔ اب اس کا جملہ ہم بنائیں گے۔ ویسے تو جملے ہم ظاہر ہے کہ کسی بھی ایک لفظ کے یا ایک محاورے کے ایک سے زیادہ بنا سکتے ہیں، لیکن اب یہاں پر کیونکہ میں نے ایک ہی جو ہے وہ نمونے کے طور پر لکھ دیا ہے، آپ کی سمجھ میں اگر کوئی اور بھی آتا ہو تو آپ اپنے انداز میں اسے لکھ سکتے ہیں۔ پہلے متوقع لفظ کا محاورہ دیکھیں۔ احمد کے متوقع اخراجات اس کی آمدنی سے زیادہ ہیں۔ اسی طرح دوسرا لفظ ہے استقامت، ثابت قدمی، جس کا مطلب ہے ثابت قدمی، ڈٹ جانا، اپنی کسی بھی بات پر ڈٹ جانا۔ ہمیں اپنے فیصلوں پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، یہ ہے اس کا جملہ۔ ہمیں اپنے فیصلوں پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح نمبر 3 پر دیکھیں، دنگ رہ جانا، حیران ہو جانا۔ علی محسن کی چالاکی دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ سبق آموز، سبق سکھانے والا۔ وسیم نے سبق آموز کہانی پڑھنے کے بعد لالچ سے توبہ کر لی۔ وسیم نے سبق آموز کہانی پڑھنے کے بعد لالچ سے توبہ کر لی، یہ اس کا جملہ ہوگا۔ آپ یہ لفظ دیکھیں، لقمہ اجل، مر جانا، لقمہ اجل بننا، مر جانا، فوت ہو جانا۔ 2005 میں آنے والے زلزلے میں ہزاروں افراد لقمہ اجل بنے۔ چوکس، ہوشیار، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہوشیار۔ چوکس کا مطلب ہوشیار۔ ہمیں اپنی ذمہ داریاں چوکس رہ کر انجام دینی چاہیے۔ ہمیں اپنی ذمہ داریاں چوکس رہ کر انجام دینی چاہیے۔ اسی طرح لفظ ہے آگے منظم، ترتیب دیا گیا، منظم ترتیب دیا گیا۔ منظم قومیں بھی ترقی کی منازل طے کرتی ہیں۔ دوبارہ سنیں، منظم لفظ ہے، اس کا معنی ہے ترتیب دیا گیا۔ جملہ کیا ہوگا؟ منظم قومیں بھی ترقی کی منازل طے کرتی ہیں۔ تو آج کا سوال نمبر 3، اور اس میں آپ نے الفاظ و محاورات کا جملوں میں استعمال جو ہے وہ سیکھا۔ تو آپ نے اسے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ باقی اگر کوئی آپ کو اس حوالے سے اردو کے حوالے سے کوئی مشکل ہو تو آپ اسکول آ کر یا پھر اسکول کے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ والسلام، شکریہ۔